اس مقدس قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مقدس زبان سے نکلا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند سورتوں کی تلاوت فرمائی تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے جھوم گئے اور پکار اٹھے کہ مبارک ہوگی وہ امت جن کے حصے میں یہ کتاب آئے گی، اور خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اس کے تلاوت کی آواز کو سنیں گے۔ ایک روایت میں ہے جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ کر دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر اس کو کان لگا کر سنتا ہے اور بے انتہا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب آدمی قرآن پڑھتا ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا، 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کی 30 نیکی ہو گئی۔ بے شمار نیکی قرآن پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت آپ لوگ کثرت سے کریں گے انشاءاللہ۔ آج جمعہ ہے، جمعے کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے، ناخنوں کو کاٹتے تھے، بغل کے بال بناتے تھے، زیر ناف کے بال بناتے تھے، خط بناتے تھے، اور غسل کرتے تھے، اچھے کپڑے زیب و تن کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور اول وقت مسجد میں جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی کہ جمعے کے دن جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے فرشتے اپنے رجسٹروں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتے ہیں فرشتے ان کا نام اپنے رجسٹروں میں نہیں لکھتے۔ جو پہلے آیا اول وقت میں اس کو اللہ ایسا ثواب دے گا جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، دوسرے نمبر پر جیسے گائے صدقہ کی، تیسرے نمبر پر جیسے مہنڈا صدقہ کیا، چوتھے نمبر پر جیسے انڈا صدقہ کیا۔ جب امام صاحب بیان کرنے کے لیے ممبر کی طرف چل دیتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کا نام فرشتے اپنے رجسٹر میں نہیں لکھتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے روز کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا رہے گا۔ اور جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی ہے جو آدمی اس میں اللہ سے دعا مانگ لے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے اور بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے امام بیٹھتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان، تو اس وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جا سکتے، لیکن دل ہی دل میں کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام ہے اسے تو کر دے، تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی عصر سے مغرب تک کا وہ وقت ہے، اور بعض لکھتے ہیں کہ پورے دن جمعے کا مقبولیت کا ہے، اس میں پورے دن اللہ سے ذکر اذکار دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال
ہفتے کے ان 7 دنوں میں جن پر آفتاب نکلتا ہے سب سے بہتر اور برتر دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن آدم کو اللہ نے پیدا کیا، جمعے کے روز ان کو جنت میں داخل کیا، جمعے کے روز ان کو اس دنیا میں لائے جہاں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت جمعے کے روز آئے گی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی عصر کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی نیکیاں لکھے گا اور 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ درود شریف کثرت سے آپ پڑھیں عصر کے بعد میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اتنا پڑھیں۔ پہلا درود شریف کثرت سے پڑھیں، جمعے کا اہتمام کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ سجدہ، یاسین شریف، قرآن پاک پڑھیں اس دن، اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر اذکار میں لگیں، لہو لعب سے بچیں، اور جمعے سے پہلے ہو سکے تو اپنے کاروبار بند رکھیں، جمعے کی نماز کے بعد اپنے کام پر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے دن میں پورے دن کی کمائی عطا فرمائے گا۔ اور یہ عمل جو میں نے بتایا اگر آپ اس کو کرو گے تو اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اس جمعے کی برکت سے، اور زمین سے لے کر آسمان تک آپ کے لیے ایک نور چمکتا رہے گا۔ بہرحال بہت ہی اہم وقت ہے، پتہ نہیں یہ مبارک وقت دوبارہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، اس میں ہم جو ہے غفلت نہ برتیں اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت ہی اہم زمانہ گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اس کی بہت قیمتی ہے۔ یہ عشرہ جو ہے ختم ہونے والا ہے، آج 8واں دن ہے، 2 دن باقی رہ گئے رحمتوں کے عشرے کے۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے حصے میں رحمت لیں اللہ کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔